ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے اور 12ویں پارہ قرآن کے خلاصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سورہ ہود، جو کہ 5 آیات کو جو 11ویں پارے کے آخر میں تھیں، ان 5 آیت کو چھوڑ کے پورا سورہ اس پارے میں مکمل طور پہ بیان ہوا ہے، اور دوسرا سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پارے میں سورہ ہود کے مطالب سے پہلے پچھلے پارے میں اس سورے کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی طرف سے صاحب فضل کو فضیلت دینے کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحب فضل حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا ہے۔ دوسرا سورہ ہود میں 4 باتیں اس پارے میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کا بیان، دوسرا توحید اور دلائل توحید کو بیان کیا گیا ہے، تیسرا رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھا قیامت کا تذکرہ اس پارے میں آیا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی فساد اور خلل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ دوسرا، منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ اس کے علاوہ دوسرا توحید اور اس کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو یا چوپائے ہوں یا پرند و چرند ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، آسمان اور زمین کو اللہ عز و جل ہی نے پیدا کیا ہے۔ تیسرا، رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ پہلا حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ تیسرا، حضرت ہود علیہ السلام کے
واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم میں جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تیسرا، حضرت صالح پیغمبر کے قصے کو بیان کیا ہے۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی۔ پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف مائل تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل فرمایا، جو آج تک دشت لوط کی شکل میں نظر آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، جن لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے مانا وہ فلاح پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا، یعنی فرعون کو ناکام کر دیا اور غرق آب کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں، اور دوسری طرف حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کے سامان اور سبق ہیں۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تم سے پہلے کے نبیوں کو بھی جب ان کی قوم نے ان کے ساتھ نافرمانی اور سرکشی کی تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی لوگوں کے حالات کو دیکھ کر قرآن کی اس معجزے کے ذریعے بیان کیے گئے واقعات نے جو ہے بڑا سختی سے ان کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا، قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ اور نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، اور حالت کفر پر مرنے والوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کو رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ کے لیے حساب سے نعمتیں رکھی ہیں۔ اس سورے کے مزید اہم نکات اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے اور آیت نمبر 12 جس میں پیغام کو پہنچانے کے میں
حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس کر رہے تھے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، تو وہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے جانشین ہونے کا اعلان کا مسئلہ تھا۔ آیت نمبر 17 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بینہ یعنی معجزہ جو کہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے گواہ بھی آیا ہے، اور جسے حدیث نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت بتایا ہے، قرآن ناطق کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ روایات میں آیت نمبر 31 انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب کی نفی، اس کے اس آیت کو سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 کے ساتھ دیکھنا ضروری پڑتا ہے۔ آیت نمبر 46 قرآن کی نگاہ میں کسی کا اہل ہونا نسبی رشتے داری کی بنا پر نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نوح کے بیٹے ایک نبی کا بیٹا ہو کر جو ہے نبی کے خلاف ہو گیا تھا، تو لیس من اہلک کہہ کر قرآن نے اس کو خطاب کیا۔ آیت نمبر 113 میں ظالموں پر نہ ہی تو اعتماد کیا جائے اور نہ ہی ان کے سہارے رہا جائے، اس بات اور اس نصیحت کا بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیتی اپنی اخلاقی کوششوں کو جاری رکھے اور جسم سازی کے بجائے روح سازی کے کام انجام دے۔ اس مہینے میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس جانا، ان کے حال احوال معلوم کرنا، ان کے ساتھ افطار کرنا، اپنے ساتھ ان کے لیے کچھ کھانے کی اشیاء لے جانا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ عید پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ آپ جو مدد کرنا چاہتے ہیں، بعد میں جو کھانا یا سامان دینا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ اس مہینے میں دیں، تاکہ آپ کے دیے ہوئے سامان سے وہ سحر بھی کرے اور افطار بھی کرے، آپ کو سحری کا بھی ثواب ملے اور افطاری کا بھی ثواب ملے۔ اس مہینے میں اپنے ضرورت مند رشتہ داروں، خونی رشتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی پریشانیوں کو دیکھنا، یہ بھی ایک رمضان کے اہم عمل میں سے ہے، اور اللہ کی نگاہ آپ کے ہر عمل پر اس مہینے میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا چھوٹا سا عمل بھی بڑا مانا جائے گا، اس کا بڑا اجر ملے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنے آس پڑوس، اپنے عزیز و اقارب بالخصوص اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے۔ پڑوس کے لیے کہا گیا ہے کہ مسجد کے حریم جو ہیں 40 ذراع ہیں، لیکن پڑوس کے حریم جو ہیں 40 گھر ہیں، یعنی مسجد کے 40 ذراع یعنی 40 یعنی ذراع کہتے ہیں 9 کے انگشت سے لے کے اور کوہنی تک کے دوری کو ذراع کہتے ہیں، تو لہٰذا مسجد کے 40 ذراع چاروں طرف جو ہے وہی حکم آتا ہے کہ جو مسجد کا وہ اس کے حریم ہے، اس میں وہ کام انجام نہ دیا جائے جس کو مسجد میں انجام دینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جب پڑوس کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 40 ذراع نہیں بلکہ 40 مکان بتایا، چاہے وہ آپ کے مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ہوا میں ہو، یعنی اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ میں بھی آپ رہتے ہیں تو 40 گھر تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کے ساتھ مل جل کر بانٹ کر کھایا جائے، ان میں تقسیم کیا جائے، اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ ان سے پیش آیا جائے، اور ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ ان کو لگے کہ ہم انہی کا حق ہے کہ جو دینے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدقات، خیرات یا خمس یا زکوٰۃ اگر آپ کسی کو دیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر ظاہر کریں اور اس کو بتائیں کہ ہم آپ کو یہ دینے آئے ہیں، بلکہ پیار محبت سے اس سے کہیں یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو قبول کیجئے، اللہ اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ جو ہے
ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بالخصوص خونی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہی اقیم الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، یعنی جہاں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہمیشہ صدقے کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اقیم الصلاۃ سے مراد ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا، اور آتیت الزکوٰۃ سے مراد ہے بندوں سے تعلق قائم کرنا۔ لہٰذا اللہ سے کنیکشن اور بندوں سے کنیکشن کا نام ہی اقیم الصلاۃ اور آتیت الزکوٰۃ ایک معنی یہ بھی ہے۔ لہٰذا جب جو چیز بار بار قرآن مجید میں بیان کی جا رہی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگیوں کو جو آپ نے دیکھا ہے اس میں ہم اس کو فضائل ہی تک محدود نہ رکھیں کہ سید سجاد سب کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، تو یہ صرف فضیلت تک نہیں رہ جائے، بلکہ آپ آج بھی سید سجاد کے نام پر بھی ان کاموں کو جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں۔ آج کل دنیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص غزہ میں جو ہے ظلم ہو رہے ہیں، بالخصوص عورتوں اور بچوں پر۔ خداوند منان سے دعا ہے اور اس عالم بشریت سے یہ التماس اور التجا ہے کہ سب مل کر اس ہونے والے ظلم کو روکیں اور مظلومین کو ظالمین سے نجات دلائیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما، اور تمام خدمت گزارین قوم کی، انسانیت کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، نصرت فرما، یاری فرما۔ یہی ہمارا جو ہے موقف ہونا چاہیے۔ خداوند منان SNN چینل کو بھی جو ہے کامیابی عطا فرمائے کہ یہ اپنی اتھک کوششوں کے ذریعے سے مومنین کے گھر گھر دین کا پیغام، اہل بیت کی سیرت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔